فلم شروع ہوتے ہی 1850 کا سال دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں رائٹر دکھایا جاتا ہے۔ یہ رائٹر یہاں کسی سے ملنے کے لیے سفر کر رہا تھا۔ یہ رائٹر ایک گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے، وہاں سے ایک خاتون دکھائی جاتی ہیں جو کہ رائٹر کو کہتی ہیں کہ آپ واپس چل جائیں، کیونکہ وہ اسے کوئی کلائنٹ سمجھ رہی تھی۔ لیکن رائٹر اس عورت کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں ایک رائٹر ہوں، کلائنٹ نہیں ہوں۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس خاتون نے رائٹر کو بلایا، جیسے وہ فوراً ہی پہچان لیتی ہے۔ اس رائٹر نے اس رہائش گاہ پر اس کے شوہر سے، عورت کے شوہر سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور اس عورت کے شوہر کا نام تھامس تھا۔ بزرگ شہری کون تھا؟ اس رائٹر نے ایک کہانی کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے تھامس سے رابطہ کیا تھا۔ تھامس مصنف سے ملتے ہی اس کی تذلیل کرتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو؟ کیا تم نے مجھ سے ملنے کے لیے بہت دور کا سفر کیا ہے؟ رائٹر تھامس کے غضب کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ تھامس کو بتاتا ہے کہ وہ ایک کہانی سننے آیا ہے۔ اس مثال میں رائٹر تھامس کو رقم پیش بھی کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی کہانی سنائیں گے تو میں آپ کو اپنے تمام پیسے دے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رائٹر بھی اپنی تمام ادائیگی تھامس کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن تھامس اس تجویز سے انکار کر دیتا ہے اور مصنف سے کہتا ہے کہ جاؤ اور حکومت کی تاریخ چیک کرو، آپ کو وہ کہانی وہاں سے مل جائے گی۔ لیکن وہ مصنف تھامس سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی طرف سے وہ حقیقی کہانی سننے کی ضرورت ہے، مجھے حکومتی تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر تھامس اس رائٹر پر غصے میں آ جاتا ہے اور اسے وہاں سے جانے کو کہتا ہے۔ تھامس یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پریشان ہو کر وہ رائٹر وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن تھامس کی بیوی رائٹر کو وہاں سے جانے نہیں دیتی۔ تھامس کی بیوی نے اپنے شوہر کے رویے کی معافی مانگی رائٹر سے۔ تھامس کی بیوی رائٹر سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کسی بات پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ تھامس نے ابھی تک اس کہانی کے بارے میں مجھ سمیت کسی پر بھی انکشاف نہیں کیا۔ تھامس کی بیوی اپنے شوہر سے درخواست کرتی ہے کہ اس کے پاس جا کر کہ وہ اس واقعے کے بارے میں اپنی کہانی سنائے جس کا انہیں سامنا ہوا تھا۔ آخرکار تھامس اپنی بیوی کی درخواست پر کہانی سنانے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت غریب تھے، انہیں پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ اس ضرورت کی وجہ سے تھامس نے بھی رضامندی ظاہر کی تھی۔ تھامس اس رائٹر کو اپنے قریب لاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو اس حد تک کہانی سناؤں گا جو آپ کو برداشت ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں تھی بلکہ ایک المیہ تھا۔ تھامس بتاتا ہے یہ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مجھے بدل دیا۔ اب تھامس اپنی کہانی سنانے لگتا ہے۔ 1820 میں یہ وہ وقت ہے جب سمندر ویل کا شکار کیا جاتا تھا۔ ویل کا شکار اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس کا تیل بہت نایاب تھا۔ زیادہ تر تو لوگ ویل کے تیل کی تجارت کرتے تھے۔ یہ ان کے درمیان عام بنیادوں پر نہیں تھا، لیکن لوگ ویل مچھلی کے شکار اور اس کا تیل نکالنے کے شوقین، یہاں تک کہ لوگ اس پر جوا کھیلتے تھے کہ سمندر میں چلنے والے جہازوں میں سے کون سا جہاز سب سے زیادہ تیل لائے گا۔ وہاں ایک شخص کو بھی دکھایا گیا ہے جس کا نام اوون ہے۔ اوون ایک کمپنی کی خدمت کرتا ہے، اس کی ایک بیوی بھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ یہ ویلنگ کمپنی تھی جس کے لیے اوون کام کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ کمپنی ویل تیل کی تجارت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اوون اس کمپنی کے مالک سے ملتا ہے۔ وہ اوون کو بتاتے ہیں کہ وہ ویلنگ کے لیے سمندر میں ایک بہت مہنگا جہاز چلا رہے ہیں۔ وہ اوون کو مطلع کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جہاز کے سربراہ کے طور پر ملازمت پر بھیجنے جا رہے ہیں۔ یہ جان کر اوون الجھ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اوون سے وعدہ کیا تھا کہ اب اگلی بار جہاز کا کپتان اوون ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی بات واپس لے لی کیونکہ وہ کپتان کسی کو اور لگا رہے تھے۔ ان کے متوقع کپتان کا نام جارج تھا۔ دراصل جارج کمپنی کے مالک کا بیٹا تھا۔ کمپنی ویلر ایک بار پھر اوون سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اسے اگلی بار کپتان بنائیں گے۔ اوون کی تنخواہ اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے بڑھا دی جاتی ہے، تو اوون اس سے متفق ہو جاتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ ایک معاہدہ پر دستخط کریں کہ آپ مجھے اگلی بار بطور کپتان رکھ لیں گے۔ پھر دیکھا گیا ہے کہ اوون خود کو سفر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اوون کی بیوی اس کے جانے پر مطمئن نہیں تھی۔ وہ اوون سے کہتی ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جلد زندہ واپس آؤ گے۔ اوون کی بیوی بھی اسے لاکٹ پہنا دیتی ہے تو اوون کو اپنا وعدہ یاد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہی لڑکا جارج دکھایا گیا ہے جو کہ کپتان تھا۔ جارج کے والد بھی تھے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میرا بیٹا جاؤ اور فتح حاصل کرنے کے بعد واپس آؤ۔ تو تمام ویلر ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کو رخصت کرنے کے لیے شہر کا ہجوم بھی وہاں جمع ہو گیا تھا۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام تھامس ہے۔ جی ہاں، وہ نوجوان کہانی کار ہے جو اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ تھامس جو پہلی بار ویلنگ کے لیے سمندر میں سفر کر رہا تھا، جہاز میں دیگر دوستوں کے ساتھ اوون کا بچپن کا دوست بھی تھا۔ اس کے بعد کپتان جارج اور اوون ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہاں سے ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جارج بطور کپتان اوون پر بھاری ہاتھ ڈال رہا تھا، لیکن اوون اس کا انڈر ہونے کی وجہ سے کوئی اقدام نہ کر سکا کیونکہ جارج ایک کپتان تھا۔ پھر وہ سفر کرنا ہے اور جہاز ایک فاصلے پر جا کے کسی مسئلے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جہاز کسی جگہ پھنس گیا ہو، لیکن اوون اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے خطرناک صورتحال کو حل کرتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اوون ایسا کرنے کے قابل تھا کیونکہ وہ تجربہ کار تھا، لیکن کیپٹن جارج اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہنرمند اور قابل نہیں تھا، لہٰذا وہ اوون کو اس طرح کی مہارتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے حسد کی لہر محسوس کرتا ہے، تو وہ رات کو کھانے کی میز پر اوون سے بدلہ لیتا ہے۔ جارج اوون کو بہت زیادہ نیچا دکھاتا ہے کہ تم عام سے آدمی ہو اور کسان کے بیٹے ہو۔
ओवन इस जिल्लत को बर्दाश्त न कर सका, लेकिन वो कोई इकदाम नहीं कर सका। तो वो वहाँ से चला जाता है और अपने साथियों से कहता है कि हमें सुबह सवेरे पहुंचना पड़ेगा। इस जहाज पर देखा गया है कि वहाँ आम आदमी से गुरेज किया जाता था, इन्हें बचाए कमतर समझा जाता था। अगले दिन जॉर्ज दोबारा ओवन को हुक्म देता है। अब ओवन को जॉर्ज के हुक्म पर हिचकिचाहट से अमल करना पड़ा। फिर ओवन समुद्र में तूफान का मुशाहिदा करता है। इसने जॉर्ज के साथ शेयर किया कि आगे समुद्र में एक तूफान है जो हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमें अपने जहाज को पीछे हटाना चाहिए। ओवन से इख्तिलाफ करते हुए जॉर्ज ने समुद्री तूफान में जहाज को रवाना करने का हुक्म दिया। समुद्री तूफान में चलते हुए वो वहाँ फंस जाते हैं। समुद्री तूफान पर ओवन भी चीख रहा है कि जहाज को जल्द से जल्द पीछे हटना चाहिए, लेकिन जॉर्ज अब तक अपनी हठधर्मी दिखा रहा था और वो जहाज को समुद्री तूफान में चलाता है। ऐसा करने से उनकी जान और जहाज के तबाह होने का खतरा था। बहरहाल वो तूफान से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज ओवन को हुक्म देता है कि तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगोगे और हम अपना जहाज अपने जजीरे की तरफ रवाना करेंगे। इसका मतलब है कि हम वेल के बगैर पीछे हट जाएंगे। लेकिन ओवन ने जॉर्ज को समझाने की पूरी कोशिश की कि देखो, सूरत हाल को समझने की कोशिश करो, हम खाली हाथ नहीं लौट सके क्योंकि ये बहुत से लोगों की जिंदगी का मामला है। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम तेल लेकर वापस आएंगे। और ओवन यहाँ जॉर्ज को कायल करता है। चनाचा वो पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर 3 माह बाद एक वक्त दिखाया जाता है और वो समुद्र के इस हिस्से की तरफ रवाना होते हैं जहाँ वेल की तादाद मौजूद होती थी। वो वेलिंग के लिए अपने जहाज पर सफर करते हैं। फिर ओवन एक वेल पर हमला करता है। सबसे पहले वो वेल एक तरफ जाने की पूरी कोशिश करती है, बाद में वो खत्म हो जाती है। इसके बाद वो इस वेल को जहाज पर खींचते हैं। इसका तेल निकालने लगे। इन्हें वेल में किसी को भेजना होगा, इसलिए वो थॉमस को इसके छोटे साइज की वजह से वेल में भेज देते हैं। शिकार में कई दिन गुजर गए, अभी इन्हें ज्यादा शिकार नहीं मिल रहा था और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इन्हें खाने पीने की चीजों की किल्लत का सामना करना शुरू हो गया था। आगे ना जाने की वजह से वो समुद्र में एक जजीरे पर रुक जाते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात एक कैप्टन से होती है जो वहाँ व्हेल मछली के शिकार के लिए आया हुआ था। वो सब इस आदमी से मिलते हैं, अपने शिकार की आखिरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि हम समुद्र के दिल में पहुँच गए थे जहाँ उसका सामना समुद्र की सबसे बड़ी व्हेल से होता है। वो व्हेल सबसे लंबी और सबसे बड़ी थी जिससे ग्रेट व्हेल का नाम दिया गया था। लेकिन वो ग्रेट व्हेल इनके जहाज पर हमला करती है जिससे इनका जहाज तबाह हो जाता है। इससे कप्तान का एक हाथ और एक बाजू टूट गया और इससे बाकी साथी भी मर चुके थे। लेकिन वो इससे संजीदगी से नहीं लेते, ये सोच करके वो एक कहानी घर रहा है। तो कप्तान वहाँ से चला जाता है। ताहम अब वो लालची हो गए थे, समुद्र के इस खसूस हिस्से तक जाने की ख्वाहिश रखते थे जहाँ ग्रेट व्हेल मौजूद है। इसके बाद वो समुद्र के इस हिस्से तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहानी ठीक 14 माह बाद वाक़या होती है। एक अजीम सफर के बाद आखिरकार वो समुद्र के इस हिस्से में पहुँच जाते हैं जो इन्हें कप्तान ने बताया था और ग्रेट व्हेल भी वहाँ मौजूद थी। वो सब अपने हथियार और कश्तियाँ लेकर वहाँ पर रवाना होते हैं। वो भी आगे ही बढ़ रहे थे कि ओवन की कश्ती पर किसी ने हमला किया। नतीजतन वो कश्ती से पानी में गिर जाता है। पहले बार वो वहाँ एक अजीम व्हेल का मुशाहिदा करते हैं। कप्तान की बताई गई कहानी के मुताबिक ये व्हेल एक ही जैसी थी। फिर ग्रेट व्हेल रवाना होने लगी, लेकिन ओवन के साथी अभी तक कश्ती में बैठे हुए थे। मौका पाकर वो एक व्हेल पर हमला करते हैं। वो व्हेल को खत्म करने के काबिल थे, लेकिन ग्रेट व्हेल इन्हें ऐसा करने पर मना करती है, रोक देती है। लिहाजा ये बराह रास्त इनके जहाज पर हमला करती है, वहाँ मुंतकिल होता है। नतीजतन जहाज डूबने लगता है। जॉर्ज भी कश्ती में बैठा इसका मुशाहिदा कर रहा था। व्हेल को वहीं छोड़कर वो अपने जहाज की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जॉर्ज सबको हुक्म देता है कि वो जल्द ही जहाज से निकल जाए क्योंकि ये डूबने वाला है। वो सब इन कश्तियों पर सवार हो जाते हैं और इन्हें वो खाने की चीजें मिल जाती हैं जो इन्हें इत्तेफाक से मिल जाती हैं। अगली सुबह देखा गया है वो समुद्र के नक्शे का मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन ये कदाल के लिए सख्त कितार बन गया था क्योंकि वो एक बार फिर समुद्री तूफान में फंस गए थे। इस समुद्री तूफान में ओवन का बचपन का दोस्त भी पूरी तरह जख्मी हुआ था। इस वक्त गुजरने लगता है और ओवन अपने जख्मी दोस्त की मदद करता है, जबकि ओवन के बाकी साथी इसे सिर्फ बोझ समझ रहे थे वरना कुछ नहीं। फिर कहानी एक माह बाद की दिखाई जाती है जहाँ उनके खाने की चीजें भी खत्म हो चुकी थी। बदतरीन हालत का सामना करते हुए वो मरने के करीब थे। फिर इनके एक साथी को जमीन नजर आ जाती है। मुतमिन होकर वो जमीन की तरफ सफर करने लगते हैं। ओवन को कुछ महसूस होता है जब वो साहिल पर पहुंचने वाले होते हैं कि ये कोई दूसरी चीज नहीं बल्कि ग्रेट व्हेल थी जो इन कश्तियों को मारते हुए नुकसान पहुंचाती है। फिर वो समुद्र की लहरों की रफ्तार से समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और इनकी हालत किसी जानवर से भी बदतर ना थी। इसका मतलब है कि वो जजीरे पे पहुंचकर अपनी बका के लिए जो कुछ हासिल कर सकते थे खा रहे थे। फिर जॉर्ज अपने साथी से आग भराने को कहता है। इसके पीछे की वजह ये थी कि समुद्र में कोई भी जहाज इन्हें देखकर दूर ले जाएगा। ये गैर इबाद और बंजर जजीरा था जहाँ वो ठहरे हुए थे। एक दिन इन्हें खाने की तलाश में वहाँ एक गार मिली। इंसानों के कंकालों की तादाद थी। इससे जाहिर होता है कि लोग यहाँ आते जाते वहाँ फंस गए थे, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया था, तो वो सोच रहे थे कि वो भी इंसानों की तरह मर जाएंगे। फिर वो वहाँ से निकलने का फैसला करके अपनी तबाहशुदा कश्तियों की मुरम्मत शुरू कर देते हैं। इनमें से कुछ लोग इस जजीरे पर रहने का इरादा करते हैं और ओमन के बचपन का दोस्त भी इनमें शामिल था, लेकिन ओमन जाते हुए दोस्त से वादा करता है कि वो उसके लिए मदद लेकर वापस आएगा। फिर 48 दिन बाद की कहानी शुरू होती है। इन
لوگوں کی حالت بہت خراب تھی اور وہ مشکل سے فاقشی میں گزار رہے تھے۔ پھر دکھایا گیا ہے کہ ان کا ایک ساتھی مر جاتا ہے۔ پھر اوون کا ایک دوست اس کی لاش کو سمندر میں پھینکنے ہی والا تھا کہ ایک پراسرار فیصلہ لیتے ہیں، اس کی لاش کو پھینکنے کی بجائے کھانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بھاری بوجھ تھا، لیکن اس کے پاس اس فیصلے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس فیصلے سے سب پریشان ہیں، لیکن انہیں اپنے بقا کے لیے کچھ کرنا ہے کیونکہ وہ ایسی حالات میں پکڑے جانے سے بھی بے بس ہیں، تو اپنے دوست کا گوشت کھاتے ہیں۔ موجودہ وقت کی کہانی پھر سے دکھائی گئی ہے جہاں بوڑھا تھومس منظر پر آتا ہے، جہاں تھومس افسردہ تھا کیونکہ انہیں اپنی ہی شادی کا گوشت کھانا پڑا تھا، لیکن اوون کی بیوی بھی روتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی دل خراش کہانی سن کر غمگین ہو گئی تھی۔ مزید کہانی کو ظاہر کرنے کے لیے تھومس سے کہتی ہے کہ پھر 1 مہینے کے بعد کا وقت ان کے ہونے کے بعد دکھایا گیا ہے جہاں وہ لوگ سمندر میں پھنسے ہوئے بھٹک رہے تھے۔ فاقہ کشی کی وجہ سے وہ بدترین حالت میں تھے، اس لیے وہ زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کھیل کھیلتے ہیں جس میں ایک ہاری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بعد میں تمام ساتھی مل کر اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ ایک دن وہ کپتان جارج اپنا کھیل ہار گیا۔ اپنے کزن کو بندوق دیتے ہوئے جارج اس سے مجھ پر فائر کرنے کو کہتا ہے، مجھے مارو، لیکن جارج کا کزن اس پر بندوق چلانے کی بجائے خود کو مار ڈالتا ہے اور باقی لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ ایک دن وہ دوبارہ اس گریٹ ویل کو نظر کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر اوون اس ویل پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اسی وقت اوون اس ویل کی آنکھ میں دیکھتا ہے، تو اوون اس ویل پر حملہ نہیں کرتا، وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بہت دنوں بعد ایک جہاز دکھایا گیا ہے اور وہ لوگ جو جہاز پر تھے وہ جارج کی کشتی کو دیکھتے ہیں، تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ جب جہاز کی کپتان یہ دیکھتا ہے کہ انسانی کنکال ہیں تو وہ چونک جاتا ہے اور اوون اور تھومس کی وہ کشتی دوسری کشتی سے الگ ہو گئی تھی۔ اوون اور تھومس نازک حالت میں تھے اور مر رہے تھے۔ پھر اوون نے ایک جہاز کو دیکھا اور وہ اس جہاز کو اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں، اپنی نازک صورتحال سے نجات پاتے ہیں۔ آخرکار کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر لایا جاتا ہے ان سے بچ کر۔ ان جہاں کے باشندے نے دیکھ کر حیران تھے کیونکہ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بہت پہلے مر چکے ہوں گے۔ اوون کی بیوی بھی وہاں اس کی منتظر تھی۔ اوون کی بیوی اس کے پاس آتی ہے تو وہ دونوں ملتے ہیں۔ اسی دن اوون اور تھومس بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں جہاں اوون اپنی یادداشت کے طور پر تھومس کو اپنی ویل پن گفٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد کمپنی انتظامیہ نے اوون اور جارج کو فون کیا وہ کہانی سننے کے لیے جس کا سامنا سمندر میں ہوا۔ اوون وہاں سے جانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ان کی کہانی پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اوون جاتے ہوئے جارج سے کہتا ہے کہ بطور کپتان اپنا فرض ادا کرو، ان پر سچائی ظاہر کرو۔ شروع میں جارج جھوٹ بولتا ہے، پھر بعد میں وہ حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن کمپنی کے ممبران من گھڑت کہانی سناتے ہیں۔ اس کے بعد اوون کو دکھایا گیا ہے اب اوون کو نئی زندگی مل گئی تھی تو وہ اپنی نئی زندگی بالکل ٹھیک شروع کرتا ہے اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق جزیرے پر اپنے دوست کے لیے کشتی بھی بھیجی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اوون کا دوست اب نہیں رہا تھا۔ یہاں تھومس کی کہانی پوری ہوتی ہے۔ تھومس کہانی سنانے کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا تم اس کہانی کو لکھو گے؟ مصنف نے جواب دیا، ہاں، میں اس کہانی کو ایک نیا موڑ دوں گا، یہ سچے واقعے پر مبنی ہوگی۔ اس کے بعد کئی مہینوں کے بعد کا وقت دکھایا گیا ہے۔ یہاں دکھایا گیا ہے کہ اس رائٹر نے کتاب لکھی ہے اور وہ بہت مشہور بھی ہو گیا اور فلم اسی سین پر مکمل ہوتی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔